مرد کو بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے سر کے پیچھے بالوں کا جوڑا باندھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کھڑے ہو کر وہ جوڑا کھولنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن حارث نماز پڑھ کر حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، تم میرے سر کو کیوں چھیڑ رہے تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہے جس کی مشکیں کسی ہوئی ہوں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اعتدال سے سجدہ کرنا، سجدے میں زمین پر ہتھیلیاں رکھنا، کوہنیوں کو پہلوؤں سے اوپر رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے اوپر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اعتدال سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص کلائیوں کو یعنی سجدے میں کتے کی طرح نہ بچھائے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھائے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ نماز کی جامع صفت، نماز کا افتتاح اور نماز کا اختتام، رکوع اور سجود کا طریقہ میں اعتدال۔ 4 رکعت کی نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد تشہد، 2 سجدوں کے درمیان اور تشہد اول میں بیٹھنے کے طریقے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی یا سفیدی کی جگہ سفید نظر آتی۔ اور لیث کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے حتیٰ کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے کہ اگر بکری کا بچہ آپ کی بغلوں کے درمیان میں سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے پشت سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں پیر پر بیٹھتے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے حتیٰ کہ پشت سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح اللہ اکبر سے کرتے اور قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور رکوع میں پشت کو بالکل سیدھا رکھتے، سر نیچا رکھتے نہ اوپر، اور رکوع سے جب سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدہ نہ کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے۔ ہر 2 رکعات کے بعد اتحیات پڑھتے، بیٹھتے وقت بایاں پیر بچھاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے۔ شیطان کی طرح بیٹھنے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے سے منع فرماتے اور سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ عقبہ شیطان سے منع کرتے تھے۔ عقبہ شیطان کی تشریح شرح میں ملاحظہ کریں۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز تمہارے سامنے ہو تو پھر اس کے آگے سے کسی چیز کا گزرنا تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تو نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ دیا جاتا، پھر لوگوں کو جماعت کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اس بنا پر حکام بھی نیزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی آڑ میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی آڑ میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور ایک روایت میں اونٹ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابتاح میں سرخ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر باہر نکلے۔ لوگوں نے اس پانی کو مل لیا، کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے اس پانی کو چھڑک لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ یعنی 2 چادریں پہنے ہوئے نکلے، گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت بلال نے اذان دی۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، وہ منہ کو دائیں بائیں کر کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں بوجہ سفر کے۔ آپ کے آگے سے گدھے اور کتے گزرتے رہے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعت پڑھیں، پھر آپ یوں ہی 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر نکلے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی کو لینے کے لیے جھپٹنے لگے۔ پھر جس کو پانی مل گیا اس نے بدن پر مل لیا، اور جس کو پانی نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ تر کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بلال نے ایک نیزہ نکال کر گاڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے اس کو سمیٹتے ہوئے نکلے اور نیزے کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور اس نیزے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ امام کا سترہ پوری جماعت کا سترہ ہوتا ہے۔ امام مسلم نے ابو جحیفہ سے اس کی مثل ایک اور روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت نکلے اور اذان دی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو بطحہ کی طرف گئے۔ آپ نے وضو کیا اور ظہر اور عصر کی 2 رکعت پڑھیں۔ آپ کے آگے نیزہ تھا جس کے پار عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، لیکن اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس زمانے میں بلوغت کے قریب تھا، میں گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جماعت کرا رہے تھے۔ میں صف کے سامنے آ کر اترا اور گدھی کو چرنے چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں شریک ہو گیا، اور مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں جماعت کرا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس گدھے پر سوار ہو کر آئے، گدھا بعض صفوں کے سامنے سے گزرا، وہ اس سے اتر کر صف میں شامل ہو گئے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے روایت ہے
اس میں نہ مینا کا ذکر ہے نہ عرفات کا، فتح مکہ یا حجۃ الوداع کا ذکر ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے، جہاں تک ہو سکے اس کو دفع کرے، اگر نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعے کے دن سترہ کی آڑ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ابو معید کا ایک جوان آیا اور اس نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا۔ حضرت ابو سعید نے اس کے سینے پر مارا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی راستہ نہ پایا، وہ پھر گزرنے لگا۔ حضرت ابو سعید نے پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ دھکا دیا، وہ سیدھا کھڑا ہو کر ابو سعید سے لڑنے لگا۔ اس نے ابو سعید کو گالی دی اور لوگوں کو دھکا دیا۔ وہ وہاں سے گیا اور مروان سے جا کر شکایت کی۔ حضرت ابو سعید مروان کے پاس گئے۔ مروان نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو تم سے کیا شکایت ہے؟ حضرت ابو سعید نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سترہ قائم کر کے نماز پڑھے، پھر کوئی شخص تمہارے آگے سے گزرے تو اس کے سینے پر مارے، پھر بھی نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے اس سے قتال کرے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔ بسر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی نے جہیم انصاری کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کے بارے میں کیا سنا ہے۔ حضرت ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت 40 تک کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ابو نصر کہتے ہیں میں نہیں جانتا بسر نے 40 دن کہا تھا، 40 ماہ یا 40 سال۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔ نمازی کا سترہ کے قریب ہونا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کے برابر جگہ رہتی تھی۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوا مصحف کے قریب نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ کا قصد کرتے تھے اور ممبر اور قبلے کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ تھی۔ یزید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ اس ستون کے قریب جو مصحف کے پاس تھا نماز کا قصد کر رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو مسلم تم اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا قصد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ستون کے پاس نماز کا قصد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمازی کے سامنے سترہ کی مقدار۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ سترے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو منقطع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا ابو ذر سیاہ کتے کی کیا تخصیص ہے؟ اگر لال یا زرد کتا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری طرف سے سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ متعدد اسانید سے اس روایت کی مثل منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گدھے اور کتے کے سامنے سے گزرنے سے نماز منقطع ہو جاتی ہے، اور اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو۔ نمازی کے سامنے عرض میں لیٹنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے
اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں جنازے کی طرح لیٹی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تہجد کی نماز ادا کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان عرض میں لیٹی ہوتی، اور جب حضور وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں وتر پڑھ لیتی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے؟ ہم نے کہا، عورت اور گدھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، عورت برا جانور ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی اور حضور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تم نے ہم کو کتوں اور گدھوں کے مشابہ کر دیا۔ بخدا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے سامنے قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی کام درپیش ہوتا تو میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ناپسند کرتی۔ چارپائی کے پایوں کے پاس سے کھسک کر نکل جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم نے ہم کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے درمیان میں نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے سے نکلنا برا محسوس ہوتا تو میں چارپائی کے پایوں کی طرف کھسک کر لحاف سے باہر آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تھی اور میری ٹانگیں آپ کے قبلے کی جانب ہوتی تھیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو میرا پیر دبا دیتے، میں ٹانگیں کھینچ لیتی، اور جب حضور قیام کرتے تو میں ٹانگیں پھیلا دیتی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے آپ کا کپڑا مجھ سے لگ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض میں آپ کے پہلو کی طرف ہوتی، مجھ پر جو چادر ہوتی اس کا کچھ حصہ آپ پر بھی ہوتا۔ ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے اور آپ کے لباس کی صفت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑا پہن کر اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے شانوں پر کچھ کپڑا نہ ہو۔ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان میں اس طرح ایک کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل روایت مذکور ہے، مگر اس میں توشی کا بھی ذکر ہے۔ توشی کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کا جو کنارہ دائیں شانے پر ہو اسے بائیں ہاتھ کے نیچے سے لے جائے، اور جو بائیں شانے پر ہو اسے دائیں ہاتھ کے نیچے سے لے جائے، پھر دونوں کناروں کو ملا کر سینے پر باندھ لے۔ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین ام سلمہ کے مکان میں ایک کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے دونوں کناروں میں تبدیلی کر رکھی تھی۔ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اور دونوں طرفوں میں مخالفت کی ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس میں آپ نے توشی کیا ہوا تھا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ روایت کئی سندوں سے منقول ہے۔ ابن نمیر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کے پاس اور کپڑے موجود تھے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں توشیح کیے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ روایت اور بھی کئی اسانید سے منقول ہے۔ ابو قریب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھیں، اور ابو بکر اور سوید کی روایت میں توشیح کا ذکر ہے۔ مساجد اور نماز کی جگہوں کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، کعبہ معظمہ۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا، اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو مسجد کے باہر سائبان میں قرآن سنایا کرتا تھا۔ جب میں مسجد کی آیت تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے عرض کیا اے باپ، کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا، اور پھر ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں ہر سرخ و سیاہ یعنی مشرقی و مغربی قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، وہ صرف میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور صرف میرے لیے تمام روئے زمین مطہر اور مسجد بنا دی گئی۔ لہٰذا جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پالے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، اور میری ایسی روب سے مدد کی گئی جو لوگوں پر 1 ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے، اور مجھی کو شفاعت عطا کی گئی۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اور انسانوں پر 3 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئیں، ہمارے لیے تمام روئے زمین مسجد بنا دی گئی، اور اس کی مٹی پانی نہ ملنے کے وقت ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ راوی نے ایک اور خصوصیت کا بھی ذکر کیا، وہ خصوصیت سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 وجوہ سے اور انبیاء کرام سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے،
میرا روب طاری کر کے مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جوامیل کلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، میری روب کے ذریعے مدد کی گئی، خواب میں زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے اور تم وہ خزانے نکال رہے ہو۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مزید ایک سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے یہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مجھے جوامیل کلم دیے گئے، خواب میں زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی اور مجھے جوامیل کلم دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد تعمیر کروانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور شہر کے بالائی علاقے کے ایک محلے میں تشریف لے گئے جو بنو عمرو بن عوف کا محلہ کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کو بلوایا، وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار آپ کے ارد گرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر کے صحن میں اترے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بنو نجار کے سرداروں کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو فرمایا، تم اپنا باغ مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، بخدا ہم آپ سے اس باغ کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کا معاوضہ صرف خدا سے چاہتے ہیں۔ 2 حضرت انس کہتے ہیں کہ اس باغ میں جو چیزیں تھیں انہیں میں بتاتا ہوں۔ 3 اس میں کچھ کھجوروں کے درخت، مشرکین کی قبریں اور کھنڈرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، وہ کاٹ دیے گئے۔ 4 مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجوروں کی لکڑیاں قبلے کی جانب گاڑ دی گئیں اور اس کے دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ اس کام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رجزیہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ 6 جو یہ تھے، اے اللہ خیر صرف آخرت میں ہے، تو مہاجرین اور انصار کی مدد فرما۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دینا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینوں تک نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم جہاں کہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ جماعت میں سے ایک شخص یہ حکم سن کر چلا، راستے میں اس نے انصار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اس نے ان کو یہ حکم سنایا، یہ سنتے ہی وہ لوگ حالت نماز میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر ہم کو کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور کہا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کو نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، لا ریب، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس جانب قبلہ بنانے پر آپ راضی ہیں، اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لیجئے۔ بنو سلمہ میں سے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے وقت حالت رکوع میں دیکھا، دراں حالانکہ وہ ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ اس نے بآواز بلند کہا، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں قبلے کی طرف پھر گئے۔ قبروں پر مسجد بنانے، ان پر تصاویر رکھنے اور ان کو سجدہ کرنے کی ممانعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبش میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آویزاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا وہی حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے اور اس میں تصویر آویزاں کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے بھی گرجا کا تذکرہ کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا، اس کا نام ماریہ تھا۔ اس کے بعد حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس بیماری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست نہیں ہوئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو ظاہر کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر چادر ڈال دی، اور جب آپ گھبراتے تو چادر کو منہ سے ہٹا دیتے اور فرماتے، یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے افعال سے ڈراتے تھے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 روز قبل سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اور اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سنو، تم میں سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا،
میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔ عبداللہ قولانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کو بنایا تو انہوں نے لوگوں کو اس مسئلے میں چیمہ گوئیاں کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس مسئلے میں بہت لے دے کی ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو بنانا چاہا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسجد کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا مکان بنا دے گا۔ حالت رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا اور تطبیق کا منسوخ ہونا۔ اسود اور علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا، کیا ان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، تو اٹھو اور نماز پڑھ لو، اور ہمیں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور ہتھیلیوں کو جوڑ کر رانوں کے درمیان رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، ان قریب تم پر ایسے امراء اور حکام مسلط ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھیں گے اور وقت کو بہت تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو ایسا کرتے دیکھو تو نماز اپنے وقت پر پڑھ لو اور ان کے ساتھ دوبارہ نفل پڑھ لو، اور جب تم 3 آدمی ہو تو مل کر نماز پڑھو، اور جب 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک شخص امام ہو جائے، اور جب رکوع کرو تو اپنے ہاتھوں کو رانوں کے درمیان ملا کر رکھو۔ یہ منظر اب میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کچھ کشادہ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی علقمہ اور اسود سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ دونوں حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا، کیا دوسرے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کھڑے ہوئے، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کیا، پھر رکوع کیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمارے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھا۔ اس عمل کو تطبیق کہتے ہیں۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھے۔ میرے والد نے کہا، تم اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایسے ہی کیا۔ انہوں نے پھر میرے ہاتھوں پر مارا اور فرمایا، ہم اس سے روک دیے گئے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ میرے والد نے کہا، پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے مگر بعد میں ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور نماز کے بعد فرمایا، پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نماز میں ایڑیوں پر بیٹھنا۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قدموں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہ تو سنت ہے۔ ہم نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ اس میں مشقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
نماز میں کلام کو حرام کرنا اور اباحت سابقہ کو منسوخ کرنا۔ حضرت معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا کہ جماعت میں کسی شخص کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کاش یہ مر چکا ہوتا، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ یہ سن کر انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے سمجھا وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، نہ برا بھلا کہا، نہ مارا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں 5 باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت کے قریب تھا اور اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔ ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں، اٹکل پچو سے غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا تم ان کے پاس مت جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ بدشگون لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی من گھڑت بات ہے، تم اس کے درپے مت ہو۔ میں نے پھر عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ عمل رمل یعنی ذائچہ بنانا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں سے ایک نبی کو یہ علم دیا گیا تھا، جس شخص کا عمل اس کے مطابق ہو تو صحیح ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں بھی آخر انسانوں میں سے ایک انسان ہوں اور سب کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے اس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر مجھے افسوس ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔